جو مثال مشہور ہے نا کہ پیندی ہر کوئی ہے ٹھمکیندی کوئی ہے، مولوی کہلانا تو آسان ہے، صحیح معنوں میں ایک عالم دین ہونا، مولوی ہونا مشکل ہے، جس کی ایک مثال ہے آپ کے سامنے بالکل قریب کہ مجدد الملت اور مجدد العصر، امیر عظیمت حضرت مولانا حق نواز جھنگوی شہید رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جو اللہ کے دین کی خدمت کی ہے، اس میں بڑی بات کیا ہے کہ انہوں نے غلط کو غلط کہا، سچ کو سچ کہا، بات کو کھول دیا۔ اگر وہ بات کو نہ کھولتے تو کیسے پتہ چلتا کہ حق کیا ہے، سچ کیا ہے؟ تو یہ بات کو کھولنا ایک عالم دین کا کام ہوتا ہے کہ وہ بات کو کلیئر کرے۔ اچھا، جو باتیں پیچھے سے آ رہی ہیں تو دنیا میں مختلف لوگ گزرے ہیں اور مختلف لوگوں نے اپنے مختلف انداز میں وہ باتیں لکھی، اور بہت ساری کمزور باتیں لکھی ہوئی ہیں اور بہت بڑی بڑی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ بہت سی کمزور باتیں ہمارے والوں نے بھی لکھی ہیں۔ یہ ان میں سے تو کوئی ایک دو آدمی ہوتے ہیں جو وہ غلط بات بری نہیں، صحیح اور غلط بات کو الگ الگ کرتے ہیں۔ تو جناب یہاں بھی یہی معاملہ ہوا کہ مفسرین نے کچھ باتیں لکھ دی، لیکن بعد میں آنے والے جو محققین تھے، مفسرین تھے، انہوں نے بات کو اس کی تہ تک پہنچے، گہرائی تک پہنچے، اس بات کو چیک کیا کہ یہ بات صحیح بھی ہے یا نہیں۔ اب میں کیا مثال دوں؟ بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو آپ آج سنتے ہیں اور آپ کو کہہ دیا جاتا ہے کہ 400 سال پہلے یہ بات تھی تو وہ سارے غلط تھے، اور آپ ایک اصول کے مطابق اس کی تحقیق کریں تو بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو قرآن و سنت سے ٹکراتی ہیں اور وہ غلط ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا۔ دوسری جگہ جو روایت ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے تکلیف محسوس ہوئی۔ تیسری جگہ یہ فرمایا جو لکھا گیا ہے ان مفسرین نے کہ میں کبھی کوئی بات بھول جاتا ہوں، کوئی بات رہ جاتی ہے۔ ذرا ان لفظوں پر آپ غور کریں گے، آخر میں یہ نتیجہ نکالنا ہے۔ تو کبھی میری بات جو ہے زبان سے کوئی نکل جاتی ہے، کبھی کوئی نکل جاتی ہے، یعنی وہ کہنا یہ چاہتے تھے کہ یہ جو اثرات ہیں جادو کے، اس کے مجھ پر اثرات ہوئے۔ اب یہ لفظ آپ نے یاد رکھنے ہیں، آخر میں اس کا نتیجہ نکالنا ہے۔ تو لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، ایک بات یہ بتائی گئی کہ خواب میں یہ ہے، دوسرا یہ ہے کہ آپ کو حضرت جبریل امین علیہ السلام اللہ کی طرف سے آئے، انہوں نے یہ بات بتا دی، اور وہ کنویں سے وہ چیز کنگا نکالا گیا، اور پھر اس کے جو بل تھے یعنی بال تھے وہ ان کو علیحدہ علیحدہ کیا گیا، تو آپ سے وہ اثرات ختم ہو گئے۔ اب پہلی بات تو یہ کہ کیا جادو کی حقیقت کیا ہے، یہ بھی آپ ذرا غور کیجیے۔ میں اس پر بھی بات کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا، مختلف صحابہ کرام سے یہ بات مروی ہے، روایت ہے کہ آپ یہ آخری 2 سورتیں پڑھا کریں، معوذتین۔ یہ علاج آ گیا کہ معوذتین پڑھا کرے، اور سوتے ہوئے خاص کر خود آدمی پڑھے اور اپنے ہاتھوں پر پھونک مار کر اپنے جسم پر پھیر دے، تو ان غلط چیزوں سے انسان کا جسم جو ہے محفوظ رہتا ہے۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تکلیف ہوئی تو میں
خود یہ پڑھتی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں پر پھونک دیتی تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہ ہاتھ اپنے جسم اطہر پر پھیر لیتے تھے، اور ساتھ ہی بتایا کہ میرے ہاتھ اس قابل کہاں کہ وہ نبوت کی جگہ یا نبوت کے مقام تک پہنچے، اس لیے میں نے پڑھ کر ان کے ہاتھوں پر پھونک دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ اپنے ہاتھ اپنے جسم اطہر پر پھونک دیے، جسم اطہر پر پھیر لیے تو اس سے فائدہ ہوا۔ اب ذرا آپ غور کیجیے، قل اعوذ برب الفلق، ظاہری تکلیفیں، کہو کہ میں صبح کے مالک کی پناہ مانگتا ہوں۔ جب تکلیف پہنچ جائے تو پھر وہ اللہ سے پناہ مانگتا نا، اے اللہ مجھے خیر دے، میری تکلیف کو دور کر۔ وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اگر تمہیں تھوڑی سی تکلیف پہنچے تو اس تکلیف کو دور کرنے والا صرف اور صرف اللہ ہے، اور اگر تمہیں تھوڑی سی کوئی اچھی چیز، نیکی، بھلائی پہنچے تو وہ عطا کرنے والا بھی اللہ ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ فرمایا ہر چیز کی برائی سے جو اس نے پیدا کی میں پناہ مانگتا ہوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ سے شیطان مردود کی پناہ مانگتا ہوں، یعنی اللہ کی پناہ میں آتا ہوں۔ وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، اور شب تاریک کی برائی سے جب اس کا اندھیرا چھا جائے۔ یہ کبھی آپ نے غور نہیں کیا، یہ جو جادوگرنیاں یا جادوگر ہیں یہ عام طور پر جادو رات کو کرتے ہیں، اور اب تو خیر ماڈرن زمانہ آ گیا، پہلے تو مردوں کا مسئلہ تھا، اب عورت جو ہے باقاعدہ کرسی پر بیٹھتی ہے اور لوگ انہیں ملنے جاتے ہیں، سب مریدین کے سامنے اٹھ کر کھڑی ہو کر باقاعدہ آنے والے مریدین سے بغل گیر ہوتی ہے، اور وہ کہتی ہیں جی ہم پیرنی ہیں۔ اب پیروں کو ہم روتے روتے تھک گئے، پیرنیاں آ گئیں۔ اب وہ پیرنیاں ایسی آ گئی ہیں کہ پیروں کے قابو میں بھی نہیں آتی، پیروں کے قابو میں آتی تو وہ پیرنیاں گھروں سے باہر جاتی، مختلف شکلوں میں پیرنیاں گھروں سے باہر جاتی ہیں۔ یہ اب اگلا مہینہ آ رہا ہے رجب کا، یہ جمادی الثانی کا، اس سے اگلا آئے گا شعبان کا، شعبان کی 15 کو یہ ساری آپ کو پیرنیاں فقیرنیاں جو ہے چناب کے کنارے ملیں گی، چاند کی 15 تاریخ کی رات کو۔ وہ تماشا بنا دیا گیا ہے، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، ان لوگوں نے کہ اسلام کی حقیقت کو دور کر دیا اور اپنے کمانے کھانے کے لیے بہت سارے جھوٹ اور چکر چلا دیے۔ جب اس کا اندھیرا چھا جائے، اللہ میں آپ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور گنڈوں پر پھونکنے والیوں کی برائی۔ گنڈو کیا ہوتا ہے جی؟ ایسی عورتیں دوسری عورتوں کے کانوں میں پھونک مارتی ہیں جس میں میاں بیوی کے اختلافات بڑھ جائیں۔ یہ اردو میں بھی آتا تعویذ گنڈا، یہ وہ ہے لفظ۔ اور حسد کرنے والے کی برائی سے جب حسد کرنے لگے، اے اللہ میں ان سب سے پناہ مانگتا ہوں، مجھے اپنے پناہ میں رکھ۔ اب یہ 2-4 چیزیں بہت ضروری ہیں، اس میں اگرچہ ڈاکٹر اسرار صاحب کی میں نے تفسیر دیکھی ہے بیان القرآن، لیکن مجھے بہت افسوس سے یہ بات کرنی پڑتی ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد صاحب اتنے جدید ترین محقق ہونے کے باوجود یہاں آ کر انہوں نے بھی کمزور باتیں لکھ دی ہیں۔ فی الحال یہ دیکھیے جی کہ حسد کیا ہے، حسد کہتے کس کو ہے؟ صاحب قرطبی نے یہ بات لکھی ہے حسد کے بارے میں۔
اور وہ بات بہت معقول ہے۔ انہوں نے جو بات لکھی ہے وہ یہ لکھتے ہیں کہ حسد کہتے ہیں کہ کسی کی جو نعمت ہے، اللہ نے اس کو جو نعمت دی ہے یا راحت، اس کو سکون دیا ہے، کوئی اچھی چیز دے دی ہے، تو دوسرا آدمی اس سے جلتا ہے۔ اور جلنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ چیز اس کے پاس نہ ہو، ہمارے پاس ہو۔ آیا آپ نے غور سے دیکھا ہوگا کہ کبھی آپ مین روڈ کے قریب بیٹھے ہو تو کوئی اچھی چیز، اچھی سواری پر کوئی آدمی گزر جائے تو کچھ لوگ کہتے ہیں یار دیکھو یہ کل تک تو ہمارے سے چائے مانگ کر پیتا تھا اور آج اس کا یہ حال ہے۔ یا بعض اوقات کہہ دیتے ہیں اللہ نے جی ان کو ہی دیتا ہے، اللہ جن کو گاڑی چلانا نہیں آتی، ہمیں تو کبھی نہیں دی۔ یہ ساری حسد کی بیماریاں، یعنی اس کے پاس وہ چیز کیوں ہے، میرے پاس ہونی چاہیے۔